فرما فَأَلْقَ تَوَلَّى عَنْهُمْ، اور سن کیسی بادشاہی تھی، دیکھیں اس پرندے کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں سن ثم تَوَلَّى عَنْهُمْ، دور کھڑے ہو جانا، پھر فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، اور کان لگا کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس بادشاہی کو آپ بھول گئے، بس اس پرندے کے پیچھے پڑ گئے کہ دیکھو پرندے، تو میں نے کہا وہ دیکھو بادشاہ کیسے حکم دے رہا ہے، فرما جا لے جا ڈال دے اور غور کر، ادھر کھڑے رہنا۔ میں نے کہا اسی کو تو اختیار کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ قالت، بلقیس کے پاس جب وہ خط آ گیا تو بلقیس نے اس خط کو کھولا اور دیکھا۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے اپنی سارے جو فوج کے جرنیل کرنیل، اس کے بڑے بڑے کرنل، اس کے جو ماہرین، اس کے جو پہلوان اور اس کے وہ لوگ جس سے پوری دنیا کانپتی تھی، ان سب کابینہ کیبنٹ اس نے بلائی اور اس میں کہا یا ایھا الملأ، اے میری پوری کیبنٹ، اے میرے سرداروں سنو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت عزت والا خط آیا ہے۔ یہ جو لفظ بلقیس نے کہا نا، سلیمان علیہ السلام کا جب خط کھولا اس نے تو اس نے کہا کہ انی القی الی کتاب کریم، لفظ کریم پر غور کیجئے گا، اس پر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ بے شک میری طرف عزت والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، ایک ہی لفظ لکھا تھا کہ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ، ایک ہی جملہ لکھا تھا۔ فرمایا لشکر مشکر اپنی طرف رکھو، بڑوتی نہیں دکھانا، اپنی گردن جھکا کر فوراً میرے پاس حاضری پیش کرو، اور سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو پوری دنیا سے لڑنے تیار ہیں۔ تو بلقیس نے جب یہ خط کھول کے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس جو ہے کہ وہ خط آیا ہے، اور یہ خط جو لکھنے والے ہیں وہ سلیمان ہیں، اور سلیمان نے اس خط کو لکھا ہے، اور بلقیس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، علماء لکھتے ہیں کتاب کریم، ایک عزت والا خط ہے، بس یہی وجہ ان کے ایمان کی بن گئی۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو حالت کفر میں رہے، لیکن جب انہوں نے ایمان انبیاء کی تعظیم حالت کفر میں بھی کی، ان کی عزت و شخصیت کو دیکھتے ہوئے بھی، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس دل کے اندر کفر نہیں چھوڑا، اللہ نے ایمان ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت پہنچے تھے فرعون کے دربار کے اندر، تو جب سارے اس کے جادوگر جو اس کی آنکھوں کے سامنے جادو کر رہے تھے اور فرعون کو ناز ان جادوگروں پر تھا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ ڈراؤ ذرا موسیٰ کو، بتاؤ میری طاقت، تو موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت اور قد تنہا کھڑے تھے حضرت موسیٰ، لیکن اللہ نے ایسا وجیح بنایا تھا آپ کو، تو ان بڑے بڑے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی وجاہت، داڑھی مبارک، چہرہ مبارک، کیا شخصیت تھی، سر مبارک اور لمبا قد آپ کا، تو انہوں نے دیکھ کر یہ کہا پہلے آپ کچھ دکھائیے تو پھر ہم کچھ دکھاتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے اوپر ترجیح دی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دی۔ اور پھر دیکھیے کہ وہی لوگ دامن موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہوئے۔ سمجھانا میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء کا ادب ایسا ہے کہ نبی کے ادب سے ایمان کا آ جانا، نبی کی بے ادبی سے ایمان سے محروم ہو جانا، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جب کسریٰ کو خط لکھا حضور علیہ السلام نے، اور بحرین کے حاکم کو حضور نے جب خط لکھا تو اس نے سرکار علیہ السلام کے خط کو لیا اور اس نے پھاڑ دیا اور بڑی بے ادبی سے ایک طرف پھینک دیا۔ سرکار کو خبر پہنچی تو سرکار نے دعائے زر دی، فرما خدا تیری حکومت کو اسی طرح تار تار کرے گا۔ اور اب آپ دیکھیے اسی بحرین کی حکومت ٹکڑوں کا شکار ہوئی۔ یہی کسریٰ جس نے سرکار علیہ السلام کے خط کو پھاڑا تھا، اسی کا بیٹا رات کے وقت اس کے سینے پر چڑھ کر اس کو وسیلے جہنم کر دیا، مار دیا۔ یہاں سے جو سرکار کی زبان مبارکہ سے یہ بات نکلی تھی، اور وہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے معاذ اللہ اس نے پورا وفد بھیجا مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کے وفد جب حضور کے پاس آئے، سرکار نے جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا کسریٰ نے بھیجا ہے۔ اس وقت کسریٰ سپر پاور تھا، یہ علاقے اس کی کالونی تھے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو تم تھک کر آئے ہو، ذرا کھا پی لو، آرام کر لو، تو سکون کر لو، تم قاصد ہو، ہمارے مہمان ہو۔ تو یہ سرکار کا اخلاق تھا، آپ آرام کر لو اور تسلی لے لو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ صبح جب اٹھ کر وہ آئے تو سرکار نے فرمایا کہ ان ربی قد قتل ربک،
میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا ہے. کیونکہ یہ وہ واقعہ رات کے وقت ہوا جو سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے ضرر کی دعا کی تھی اور نقصان کی دعا کی کہ تم نے میرے خط کو پڑھا. تو اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے نبیوں کی توہین کی ان کا یہ حال ہوا. اور آج بھی آپ دیکھیں جس نے سرکار کی ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شان کو چھیڑا, وہ دربدر ہوئے, بے شہر ہوئے, بے عزت ہوئے اور رسوا ہو گئے. لہذا عافیت اس میں یہ ہے کہ بندہ گناہگار ہو تو خدا بخش دے گا, لیکن اگر غدار ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں. تو بلقیس نے دیکھیے یہ جملہ جو کہا تو علماء نے لکھا, یہ جو جملہ اس نے کہا نا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک بہت عزت والا خط آیا ہے. حضرت سلیمان کے خط کو انہوں نے جو کہا وہ کتاب کریم کہا کہ وہ ایک بڑا عزت والا خط ہے, اور وہ خط انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ انہ من سلیمان, وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے, وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین, یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اے بلقیس اور گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اب انہوں نے رائے پوچھی کہ اب تم ذرا بتاؤ کہ اتنا ایک لفظ صرف اس میں لکھا گیا ہے اور بتاؤ کہ اب میں جو ہے کہ وہ کیا کروں, اس پر تم مجھے کیا رائے دیتے ہو. تو انہوں نے یہ کہا اور اس معاملے کے اندر کوئی قطعی فیصلہ تم مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید, انہوں نے کہا پرواہ نہ کرو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم بہت طاقتور ہیں اور بڑی گویا کہ شدید ہے اور بڑی سخت لڑائی ہم لڑ سکتے ہیں. والامر الیک, اب آپ کا اختیار ہے بلقیس. فانظری ماذا تأمرین, اب تیری مرضی ہے جیسا تو ہمیں حکم دے. اگر سلیمان سے لڑنے کے لیے تو کہتی ہے تو ہم لڑنے کے لیے جانے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لکھے وہ چند جملے جو تھے نا کہ یہ جو قرآن نے ذکر کیا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین, بلقیس کیونکہ بڑی مدبرہ تھی, ریاست چلا رہی تھی, اس کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے علاوہ یہ شان کسی کے نہیں ہو سکتی کہ جو ایک جملے کے اندر اتنی جرت کے ساتھ بات کرے. تو انشاءاللہ العزیز ہم کل اس کی تفصیل مزید آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. آج ہم اپنے اس درس کا وقت مکمل ہونے کی وجہ سے یہیں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں, اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور آج ہم نے آپ کی خدمت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے, آپ کی بادشاہی کے حوالے سے, آپ کے علم پاک کے حوالے سے چند باتیں ہم نے ذکر کی ہے, اور دحق کے حوالے سے اور تبسم کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو انعامات عطا فرمائے تو آپ نے اس پر کیسی شکر گزاری کی ہے اس کو ذکر کیا. اور میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا اپنے اور آپ کے لیے کہ جب اللہ انعامات دیتا ہے تو پھر اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے اور اس کے احکام کی پابندی کی جائے. اللہ نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام خیر کثیر عطا فرمایا, تو اس شکرانے میں آپ کیا کریں, فصلی لربک, اپنے رب کی نماز ادا کریں, فرمانبرداری کریں, وانحر, اور اس کی راہ میں قربانی دیں. جب آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں گے ان نشانے کو لبتر, تو دشمنوں کو بھول جائیے, اللہ تمہارے دشمنوں سے خود نپٹ لے گا اور اللہ رب العالمین انہیں اس کی حد تک پہنچائے گا. لہٰذا یہ انبیاء کرام کے درس سے ہمیں شکرانے کا درس ملتا ہے, اور سلیمان علیہ السلام کی ایک بے نظیر اور بے مثال حکومت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں نعمتوں کا شکر کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.